اللهم صل على محمد وآل محمد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد، آپ کی گفتگو معاملات میں کرائے پر دی جانے والی چیز کے بارے میں تھی. تو جو چیز کرائے پر دی جا رہی ہے اس سے آپ کس طرح سے فائدہ اٹھائیں گے، اس کے شرائط کیا کیا ہیں. انہوں نے یہاں پر 4 شرطیں بتائی ہیں، جس میں سے اس کے پچھلے درس میں 2 شرطیں آپ پڑھ چکے ہیں. وہ 2 شرطیں کیا کیا تھیں، کوئی بتائے گا؟ کرائے پر دیے جانے والے مال سے استفادہ کی شرائط، اگر اس سے حرام کام انجام دیا جاتا ہو یا اگر حلال فائدہ بھی ہو سکتا ہو، تب بھی اگر حرام کے لیے معین کیا جائے تو ایسا کرایہ لینا حرام ہے، مطلب حلال فائدہ ہوگا. ہاں، پہلی شرط یہ ہے کہ اس سے جو استفادہ کر رہے ہیں آپ، جو اس سے آپ بینیفٹ لے رہے ہیں کرائے کی چیز سے، وہ حلال ہونی چاہیے. یعنی اگر آپ نے دکان لی ہے تو اس پہ آپ شراب نہیں بیچ سکتے کرائے پر، یہی نا مطلب ہوا. دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط وہ کام جو شریعت نے بغیر اجرت کے سکھانے یا کرنے یا پڑھانے کا حکم دیا ہو، اس کا اجارہ یا معاوضہ لے کر کام کرنا درست نہیں ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر غسل دینا میت کو غسل دینا، ہاں وہ واجب کفائی ہے، وہ پھر انشاءاللہ اس کی بحث میں آئے. تیسری چیز یہ ہے کہ جو چیز کرائے پر دی جائے اگر وہ کثیر الفائدہ ہے، یعنی اس سے کئی طرح کا فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں، تو وہ طے ہونا چاہیے کہ کون سا فائدہ اٹھائیں گے یا سارے فائدے اٹھائیں گے. مثلا ایک گاڑی آپ کرائے پر لے رہے ہیں جس سے آپ سواری بھی ڈھو سکتے ہیں، سامان بھی ڈھو سکتے ہیں. مثلا ٹریکٹر آپ نے لیا، اس سے آپ جو ہے وہ ٹرالی میں سامان بھی لے جا سکتے ہیں اور اس پہ ہل لگا کر کے اس کو کھیت میں جوتائی بھی کر سکتے ہیں، اور بہت سے فائدے اس سے ہو سکتے ہیں. تو یہ طے ہونا چاہیے کہ آپ کرایہ دے رہے ہیں صرف کھیت جوتنے کا یا ٹرالی سے مال لادنے کا بھی. تو اگر تیسری شرط کیا ہے کہ اگر کثیر الفائدہ ہے ایک چیز جو آپ کرائے پر لے رہے ہیں، اس سے کئی طرح سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، تو یہ طے ہونا چاہیے کہ آپ کون سا فائدہ اٹھائیں گے اور کون سا فائدہ اٹھا کے کیا کرایہ دیں گے. یا تو یہ ہے کہ پھر جتنا فائدہ ہے یہ طے ہونا چاہیے، جتنے فائدے ہیں سب اٹھا سکتے ہیں. اگر کرائے پر دینے والے شخص نے کہا نہیں، آپ صرف اس سے سواری کیجئے گا، آپ اس سے سامان نہیں ڈھو سکتے، ہم آپ کو سواری کا پرمیشن دے رہے ہیں اور روزانہ 100 روپے کرایہ لیں گے، تو آپ اس سے سواری کر سکتے ہیں، سامان نہیں ڈھو سکتے. لیکن اگر اس نے کہا نہیں چلو 200 روپے دے دو، آپ سواری اٹھاؤ، سواری کرو، سامان اٹھاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا، پورے کے 200 روپے کرایہ دی، یہ طے ہونا چاہیے. تو تیسری شرط کیا ہے؟ اگر کرائے پر دی جانے والی چیز سے کئی فائدے ہو سکتے ہیں تو وہ طے ہونا چاہیے کہ کون سا فائدہ اٹھائیں گے آپ. اس کے اعتبار سے یہاں کہتے ہیں جو چیز کرائے پر دی جائے اگر وہ کثیر الفوائد ہو تو جو فائدہ اٹھانے کے مستاجر کو اجازت ہو اسے معین کیا جائے. مثلا ایک ایسا جانور کرائے پر دیا جائے جس پر سواری بھی کی جا سکتی ہے اور مال بھی لادا جا سکتا ہو، تو اسے کرائے پر دیتے وقت یہ معین کرنا ضروری ہے کہ مستاجر اسے فقط سواری کے مقصد کے لیے یا فقط بار برداری کے مقصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے یا اس سے ہر طرح کا استفادہ کر سکتا ہے، یہ آپ اس کو بتائیں. مستاجر کس کو کہتے ہیں؟ جو اجارے پر لے رہا ہے. یہ سب جب تفصیل مسائل آپ کھولیے پڑھیے گا تو سمجھ جائیے. مستاجر یعنی جو کرائے پر لے رہا ہے، موجر یعنی جو کرائے پر دے رہا ہے، یاد رکھیے گا اس کو. چوتھی شرط ہے استفادہ کرنے کی مقدار کا تعین کر لیا جائے، کب تک اور کتنا استفادہ کریں گے. مثلاً آپ ٹریکٹر کرائے پر لے جا رہے ہیں، ہم تو گاؤں والی مثال دیتے، سمجھے،
تم لوگ نہ سمجھ میں بتا، ٹریکٹر کرائے پر لے جا رہے ہیں، کتنے کھیت جوتنا ہے اس سے؟ 1 ایکڑ، 1 ایکڑ کی جوتائی کرنا ہے، طے ہونا چاہیے۔ اب لے کے گئے، پتہ چلا کہ جو ہے وہ کہہ کے گئے کہ ہمارا 1 بیگھہ کھیت ہے اور آپ دن بھر اس کو رہتے ہوئے، طے ہونا چاہیے۔ یا تو یہ کہ ہم دن بھر چلائیں گے، چاہیے تو معین ہونا چاہیے، چاہے اتنا کام کرنا یا اتنے ٹائم تک کرنا ہے، تو چاہے اس کو کام کی، یا مثلا انہوں نے جو مثال دی ہے کہ آپ درزی کو لے آئیں اپنے پاس کرائے پر اور اس سے کہیں دن بھر تم کو ہمارے یہاں کپڑے سینا ہے۔ اب دن بھر میں تم 5 جوڑا سیتے ہو، 4 جوڑا سیتے ہو، 2 جوڑا سیتے ہو، 1 جوڑا سیتے ہو، اس سے نہیں مطلب۔ آپ دن بھر ہمارے یہاں رہو گے، دن بھر کا ہم تم کو 500 روپیہ دیں گے، 2 جوڑا کپڑا سیتے، 3 جوڑا کپڑا سیتے۔ یا پھر یہ نہیں، تم 1 دن میں سلو، 2 دن میں سلو، 1 کرتا پاجامہ سل دو ہمارا، اس میں یہ بٹن لگا دو، یہ پھول لگا دو، اس کا ہم اتنا پیسہ دیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو مقدار معین ہونی چاہیے اجارے کی۔ کرائے پر آپ لا رہے ہیں درزی، کئی دن کام کرنا ہے یا کئی جوڑا سلنا ہے، یہ طے ہونا چاہیے۔ اگر طے نہیں کیا تو اجارہ نہیں ہوا۔ پھر اگر اب یہاں اس کے مسائل ہے، اگر اجارے کی شروعات کا تعین نہ کیا جائے، کب سے یہ شروع ہوگا کام؟ مثلا ہم نے کہا 1 دن کام کرنا ہے آپ کو، کون سے دن، کب سے کئے بجے تک نہیں بتایا۔ منگل کو صبح 8 بجے سے شام کو 5 بجے تک مثلا، تو 8 بجے سے شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ نہیں بتایا کہ جو ہے تم کو دن بھر کام کرنا ہے، تو جب آپ اس سے معاملہ کریں گے، جس وقت سے صیغہ پڑھیں گے، اس نے کہا کہ آپ دن بھر ہمارے یہاں کام کریں گے یا 8 گھنٹہ ہمارے پاس کام کریں گے، ہم آپ کو 100 روپے دیں گے۔ ٹھیک ہے، طے نہیں ہوا ابھی، 8 گھنٹہ طے ہے، آج 8 گھنٹہ، کل 8 گھنٹہ، پرسوں 8 گھنٹہ، آ کے بیٹھ گیا وہ۔ آپ نے جیسے ہی کہا کہ 8 گھنٹہ کام کرو گے 200 روپیہ دیں گے، اس نے کہا ٹھیک۔ اگر یہ طے نہیں کیا کہ آج یا کل، تو جب سے ہی آپ نے یہ کہا اور اس نے کہا ٹھیک، تب سے ٹائم شروع ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ مسئلہ نمبر 2198۔ اگر اجارے کی شروعات کا تعین نہ کیا گیا ہو تو اس کے شروع ہونے کا وقت اجارے کا صیغہ پڑھنے کے بعد سے ہوگا۔ جب آپ پڑھیں گے کہ ہاں بھائی یہ کریں گے، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے ہم کریں گے، سمجھ رہے ہیں؟ شروع ہو جائے گا۔ یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ اس میں، مثال کے طور پر اگر مکان 1 سال کے لیے کرائے پر دیا جائے اور معاہدے کی ابتدا کا وقت صیغہ پڑھنے سے 1 مہینہ بعد سے مقرر کیا جائے تو اجارہ صحیح ہے۔ مثلا آج ہم نے کہا کہ بھائی میں دے رہا ہوں جنوری سے، آپ نے کہا ٹھیک ہے قبول ہے، میں لے رہا ہوں جنوری سے، تو پھر جنوری سے شروع ہوگا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں، مثال کے طور پر اگر مکان 1 سال کے لیے کرائے پر دیا جائے اور معاہدے کی ابتدا کا وقت صیغہ پڑھنے سے 1 مہینہ بعد سے مقرر کیا جائے تو اجارہ صحیح ہے، اور اگرچہ جب صیغہ پڑھا جا رہا ہو وہ مکان کسی دوسرے کے پاس کرائے پر ہو۔ مثلا یہ ڈسٹر ہم آپ کو کرائے پر دے رہے ہیں، ابھی ان کا ہم سے معاہدہ ہے جواد صاحب سے کہ 15 اگست تک یہ اس سے استفادہ کریں گے، 15 روپے دیں گے۔ ہم نے آپ سے معاہدہ کر لیا کہ 15 اگست آزادی کا دن ہے، ہمارا ڈسٹر آزاد ہو جائے گا، 16 اگست سے یہ آپ کا، اور آپ جو ہے 1 سال تک اس کو یوز کیجئے۔ صحیح ہے، 16 اگست سے اس کا کرایہ آپ کے پاس شروع ہو جائے گا۔ ابھی ہم اس کا معاملہ کر سکتے ہیں آپ سے، باوجود اس کے کہ ابھی جواد صاحب کے کرائے میں ہے یہ، یا گھر زید کو ہم نے کرائے پر دیا ہے جو ستمبر میں ختم ہوگا۔ ہم نے آپ سے کہا کہ اگلے 15 ستمبر سے اگلے جو ہے وہ 14 ستمبر تک ہم آپ کو یہ کرائے پر دے رہے ہیں، اتنا لیں گے۔ بات ہو گئی، گرچہ ابھی وہ کرائے پر ہے لیکن وہ کرایہ ختم ہونے کے بعد بھی آپ کا معاہدہ ہے نا، تو وہ تب سے آپ کا جو ہے وہ کرایہ شروع ہو جائے گا، جس دن سے طے ہوا 1 مہینے بعد سے، اگست سے، ستمبر سے،
وہ آپ کا کرایہ شروع ہو جائے گا۔ اگر اجارے کی مدت کا تعین نہ کیا جائے بلکہ کرایہ دار سے کہا جائے کہ جب تک تم اس مکان میں رہو گے 10 روپے ماہانہ کرایہ دو گے، یہ نہیں طے ہے کہ 1 سال رہنا ہے، 2 سال رہنا ہے، 3 سال رہنا ہے، جب تک رہیے ہر مہینہ 10,000 روپے دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی اجارہ صحیح ہے، ہر مہینہ آپ کو مدت نہیں معین ہوئی لیکن ہر مہینے کا کرایہ طے ہو گیا، تو آپ کو 1 مہینے کا کرایہ، ہر مہینے آپ کو 10,000 روپے دینا، کہتے ہیں یہ بھی اجارہ صحیح ہے۔ اگر مالک مکان کرایہ دار سے کہے کہ میں نے تجھے یہ مکان 10 روپے ماہانہ کرائے پر دیا، یا یہ کہے کہ یہ مکان میں نے تجھے 1 مہینے کے لیے 10 روپے کرائے پر دیا اور اس کے بعد بھی تم جتنی مدت اس میں رہو گے اس کا کرایہ 10 روپے ماہانہ ہوگا، تو اس صورت میں جب اجارے کی مدت کی ابتدا کا علم ہو جائے تو مہینے کا اجارہ صحیح ہے۔ جب پتہ چلے گا کہ ہاں اب اس دن سے ہمارا کرایہ شروع ہے، تب سے ہر مہینے آپ کو جو ہے 10 روپے دینا ہے۔ جس مکان میں مسافر اور زائر قیام کرتے ہوں، مسافر خانہ، اور یہ علم نہ ہو کہ وہ کتنی مدت تک وہاں رہیں گے، ٹکٹ ہی نہیں ہو کے ہو رہا ہے، کیسے چھوڑ کے جائے۔ اگر وہ مالک مکان سے طے کر لیں کہ مثلا 1 رات کا 1 روپیہ دیں گے اور مالک مکان اس پر راضی ہو جائے تو اس مکان سے استفادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 10 رات رہیں گے 10 روپے دیں گے، 15 رات رہیں گے 15 روپے دیں گے، لیکن چونکہ اجارے کی مدت طے نہیں کی گئی ہے لہذا پہلی رات کے علاوہ اجارہ صحیح نہیں ہے، اور مالک مکان پہلی رات کے بعد جب بھی چاہے نکال سکتا ہے ان کو۔ بھئی 1 رات کا کہا تھا نا آپ نے، 1 رات کا 1 روپیہ دیں گے، چلو رہ لیے، کل 1 رات ہو گئی 1 روپیہ دو، نہیں وہ اگلے جو ہے وہ ابھی 1 رات اور رکنا ہے، مالک مکان نے کہا نہیں بھائی ہم نے دوسرے کو کرایہ پہ دے دیا، آپ نکلیے، تو آپ کو نکلنا پڑے گا۔ تو جو فرمایا، لیکن اگر مالک مکان نے کہا ہے کہ جب تک آپ چاہیے 2 دن 4 دن، جب تک آپ نہیں نکلیں گے ہم کسی دوسرے کرایہ پر نہیں دیں گے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن آپ نے کہا 1 رات کا 1 روپیہ دیں گے، 1 روپیہ نہیں 1000 روپیہ، آپ 1 روپیہ میں کون دیتا؟ تو 1 رات رہ کے دوسرے دن مالک مکان کہہ سکتا ہے بھائی ہو گیا 1 رات، آپ جائیے ہم دوسرے کو کرایہ پر لا رہے ہیں۔ تو غرض یہ کہ مدت طے ہونی چاہیے۔ چوتھی شرط کیا ہے کہ استفادے کی مدت طے ہونی چاہیے۔ تو یہ شرائط کرایہ، اس میں کوئی سوال ہے آپ کو؟ اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلے درس میں کرائے کے متفرق مسائل پڑھائیں گے۔ 2 اس دن پڑھے تھے آپ شرائط، اور 2 آج کیا کیا پڑھے ہیں؟ فائدہ ہونا چاہیے، کیا فائدہ کر رہا ہے، ہاں، اور مدت ہے، یہ 2 چیز پڑھی آپ نے، ہے نہیں ہے؟ اور 2 اس کے پہلے پڑھے تھے، وہ کیا تھا؟ دیکھو یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کو آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ 2 اس کے پہلے جو پڑھے تھے وہ کیا تھا؟ ابھی دہرایا، حلال ہو، احسن تم، جی جو آپ کے اوپر واجب ہے اس کا کرایہ نہیں لے سکتے۔ تو جو فرمایا مثال دیا نا، جو چیز آپ کے اوپر واجب ہے اس کا کرایہ آپ نہیں لے سکتے۔ کوئی مسئلہ، کوئی سوال؟ اب ایک سوال یہاں، نماز پڑھنا واجب ہے، ذمہ داری ہے آپ کی، نماز تو ہمارے اوپر واجب ہے نا۔ اب ہمارے پیچھے آپ کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے، تو کیا ہم نماز پڑھانے کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھے، پیسہ دو؟ ہیں؟ یہ یا لفظ بدل کے کہیں، جیسے آپ کو مثال دی جو ہے وہ غسل دینے کا پیسہ،
نماز میت پڑھانے کا پیسہ، نماز پنجگانہ پڑھانے کا پیسہ لے سکتے؟ آپ کو نماز تو پڑھنی ہے، آپ کے اوپر واجب ہے، وہ اپنی پڑھنی ہے، اس میں کوئی کام تھوڑی کر رہے ہیں آپ، تو نماز پڑھانے کا بھی پیسہ نہیں لے سکتے۔ ہاں لیکن اب کمیٹی آپ کو آنے جانے کا خرچ دے رہی تو وہ لے سکتے، ایاب و ذہاب جس کو کہتے ہیں، آپ سنتے ہوں گے مولانا لوگ جو ترکیب نکالتے، آنے جانے کا خرچ، یہ تھوڑی کہ وہاں جا کے پڑھیں ہم یہیں پڑھ لیں گے بھائی۔ یا پھر جو ہے وہ آپ دین کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ کا خرچہ کیسے چلے گا؟ قاضی ہے، اس کو فیصلہ کرنا ہے کسی کا، قاضی قضاوت کے لیے پیسہ لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا۔ نہیں لے سکتا۔ اچھا اب یہاں ایک سوال آپ یہ بتائیے، تلقین پڑھنے کا پیسہ لے سکتے نہیں لے سکتے؟ میت کی تلقین پڑھنے کا پیسہ لے سکتے نہیں لے سکتے؟ ہیں؟ تلقین واجب نہیں ہے، تلقین واجب نہیں ہے، تو یہ مسئلہ حل۔ اور کوئی یہ میں خود سوال بنا بنا کے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ پوچھیے ہم سے سوال بھائی کہ جو ہے اجرت نہیں ہوگی نا، وہ خوشی سے کیوں دے رہا ہے؟ نماز پڑھائے تبھی تو دے رہا ہے نا، اس کے علاوہ کیوں نہیں دیتا بھائی؟ خوشی سے جب جانے کہ آپ نماز نہیں پڑھائے تب بھی دے دیں آپ کو۔ یہ دیکھیے بیوقوف بنانے والی بات نہیں کرنا، میں خوشی سے دے رہا ہوں، خوشی سے کیا جو ہے زبردستی تھوڑی لے گا کوئی۔ جیسا کہ یہ مسئلہ زیادہ آتا ہے کہ مسلم میت میں ایک فکس ہے کہ سب جنے یہ دیتے تو اپن بھی یہ دینا آگے دیتے، سملرلی نکاح کا بھی ویسے، نکاح پڑھنا واجب تھوڑی ہے، نکاح کا پیسہ تو لینا، کس کے لینا۔ ابھی تم لوگوں کو سب کا نکاح باقی ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر کسی نے طلاق پڑھوایا تو اس سے تو اور پیسہ اتنا لینا کہ وہ پڑھوائے ہی نہیں۔ ہاں ایک صاحب نے ایک دن فون کیا ہم کو کہ وہ جو ہم لوگ خلا دینا وہ لینا چاہتے، ہم نے کہا کیوں بھائی؟ کہا وہ نہیں دونوں راضی ہیں۔ ہم نے کہا کیوں راضی ہیں؟ کہا وہ اب دونوں اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل